ہاں جی چشتی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت ہی بھائی، میک اپ شیک اپ کر کے آئے ہیں آج کل تو آپ ہماری کال ہی نہیں لیتے آج کل ہماری. نہیں ابھی لیے نا آپ کی کال بھائی. وہ آپ کا پچھلے والا مولوی تھا نا، وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا نا، مفتی وسیم صاحب. بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کافی دیر سے پھر چارجنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. ویسے پہلے بھی آپ ادھر گالی دے کے جا چکے ہیں کئی دفعہ، ایک دفعہ سے زیادہ. آپ کو نہ بھی نا تو کوئی اس میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پچھلی دفعہ جو بات ہوئی اس میں میں نے کوئی گالی نہیں دی. آپ یہ کافی لوگ اب مجھے یاد نہیں پچھلی دفعہ آپ نے کام کیا تھا. آپ کئی دفعہ ادھر گالی دے کے چلے گئے بھائی، کئی دفعہ. نہیں میں نے پچھلی دفعہ کوئی بات نہیں کی. آپ کہتے ہیں پچھلی دفعہ کی، میں صرف پچھلی دفعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے پچھلی دفعہ یاد نہیں ہے آپ کا یاد ہے؟ آپ کا وہ آپ کا فریز ہو گیا تھا پچھلی دفعہ، آپ فریز ہو گئے تھے نا، فریز ہو گئے تھے پچھلی دفعہ. تو اس کا منت نہ کریں، شاید اگر وہ فریز نہ ہوتے تو گالی دے دیتے. جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی کال نہیں لینی، پتہ نہیں کیوں مجھ سے آپ کو کیوں خطرہ پڑ گیا ہے. بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ الجاہلین، جاہلین سے اعراض کرو. جب اللہ نے کہہ دیا. یاری صاحب آپ نے پیچھے ابھی جو کال چل رہی تھی نا، اس میں آپ نے شیخین کے لیے لفظ ذلیل بولا ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر دوسرے کیا لفظ؟ میرا کیا جملہ تھا؟ میرا کیا جملہ تھا؟ ذلیل کیا جملہ تھا؟ وہ جو پیچھے مولوی میں کیا بولا کے لیے آپ نے لفظ بولا ہے، کیا بولا ہے؟ یہ اتنے ذلیل لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے آپ نے بولا ہے. مجھے جملے یاد نہیں ہے، بہرحال وہ کرتے ہیں. اب آپ ان کا اسلام ثابت کریں، دیکھیں آپ ان کا اسلام ثابت کریں، ہم بھی آپ سے زیادہ ان کی حرمت کریں گے. پچھلے ہفتے بھی آپ آئے تھے نا، پچھلے ہفتے آپ آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ شیخین کا اسلام ثابت کرو. آپ کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہے، اس پہ بات نہیں کر سکتا، یاد ہے؟ پھر آپ فریز ہو گئے تھے. میں گھر نہیں تھا نا، آپ کی مجبوریاں نہیں ہوتی. اب مجبوری ختم ہے، آپ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے میں تو پچھلے پھر شروع ہو گئے. دیکھیں میں نے آپ کی بدتمیزی نہیں کی. آپ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اوکے دیکھیں اور بھائی کئی دفعہ آپ ادھر آئے ہیں، ہم نے شیخین کے اسلام پہ سے آپ سے گفتگو کرنی چاہیے، آپ نے بہانہ بنایا، آپ نے ہر دفعہ بہانہ. اب گھر میں آپ کہیں اور ہیں، اب کہاں؟ یہ جو آپ نے جو گلابوں والا پردہ لگا دیا، بھی کسی اور کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے؟ پیچھے جو ابھی کہاں بیٹھے ہیں؟ اب مجبوری ہے یا بات کر سکتے ہو؟ نہیں بات کریں گے نا، میں بول رہا ہوں خلافت پہ بات کریں گے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کریں گے. بات کر رہے ہیں آج انشاءاللہ، آپ سے بات کرنی ہے. چلے اسلام ثابت کرو ان کا، بسم اللہ. تو آپ جو ہے نا یہ ٹائم جو ہے یہ رکھ لیں تاکہ میں آپ کی بات نہ کاٹوں، آپ میری بات نہ کاٹیں، تاکہ بات جو ہے اچھے طریقے سے سننے والے سنیں. کتنے منٹ چشتی میاں 10 منٹ رکھ لیتے ہیں. 10 منٹ. لیکن میرا ایک شرط ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی فراڈ کر چکے ہیں. موضوع کہتے ہیں موضوع یہی ہے، پر کوئی اور موضوع چھیڑتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے موضوع چینج کیا، ابوبکر عمر کے اسلام کے متعلق بات نہیں کی بھائی، موضوع کچھ اور آپ نے انتخاب کیا، تو میں مداخلہ کروں گا اور آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ آپ پہلے اپنا امتحان دے چکے ہیں اور آپ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس. آپ موضوع سے نہیں ہٹ کے بات کریں گے؟ نہیں آپ نہیں کریں گے بات میں؟ نہیں کروں گا. اوکے ٹھیک ہے. یا ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرنا کریں. باتیں ہو رہی تھی تو آپ دور دور کی باتیں کر رہے تھے، ابو قحافہ کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں، کوئی ادھر کی. وہ کہہ رہا تھا اس نے زکوٰۃ پیسے دیا نا، خود بات کرتے ہیں. وہ دور دور نہیں تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میرا کیا مشکل ہے. وہ کہہ رہا تھا ابوبکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی جو مال دیتا ہے تزکیہ کرتا ہے وہ اتقا ہے. ہم نے کہا کہ ابوبکر کا مال ہی نہیں تھا، یہ اتنا غریب آدمی تھا، یہ اپنے والد کو وہ چکلے والے کے ملازمت سے نہیں نکال سکا. یہ نہیں چکلے کا لفظ نہ بولیں، ایسا نہ بولیں. ایسا کیا بولوں؟ چکلا نہ بولوں؟ کیا بولوں؟ آپ مجھے بولے کیا بولوں؟ میں بھی کافروں سے کفار شیعہ کتاب میں سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے. اس کا کاروبار کیا تھا؟ میں بتا دوں گا. کاروبار کیا تھا بھائی؟ میں بتا دوں گا. میں نے آپ کا کتاب دکھا دیا ہے. ہمارے کتاب میں تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں تجھے پڑھنا بھی نہیں آتا.
تجھے حدیث پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ پگڑی لگانے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالکل مجھے قرآن بالکل الحمدللہ آتا ہے۔ کانا کو کانو پڑھ رہے تھے، آتا کب ہے۔ کب ابھی آپ ٹائم رکھیں، چلو بات شروع کریں۔ بات کب میں نے کانا کو کانو پڑھا؟ اگر ہوا ہے تو مجھے نظر میں نے دھیان نہیں رکھا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان دھیان کہیں اور ہوتا ہے نا، لیکن کانا کانو یہ تو بہت آسان لفظ ہے۔ اب آپ قرآن پڑھ کے سنو، اب آپ نے بولا ہے نا قرآن پڑھ کے سنو، قرآن پڑھ کے سنو، ایک صفحہ کھول دو قرآن پڑھ کے سنو۔ مولوی تجھے نہیں آتا، مجھے پتہ ہے تجھے نہیں آتا، پڑھو۔ کہاں سے کھولو گے؟ آپ بتاؤ کہاں سے کھولو؟ تم کھول دو جو کھولتا ہے، تم کہہ دو سورہ نمبر وغیرہ بتاؤ مجھے۔ یہ سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف نمبر 12 صفحہ نمبر سورہ یوسف علیہ السلام، ایک منٹ میں کھول دوں۔ یوسف آیا نمبر کیا ہے؟ آیا نمبر 12، بسم اللہ آیت نمبر 29 ہے، 29 ہے، بسم اللہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ فاذا قرأت فاستعذ باللہ۔ اعوذ باللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں۔ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، جب قرآن کی تلاوت کرو تو استعاذہ پڑھا کرو۔ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها۔ یہ نمبر 30 ہے، یا نمبر 29 نہیں، یہ نمبر 30 ہے بھائی۔ اچھا آگے سے پڑھوں؟ نہیں، یہ جہاں سے مرضی پڑھنا، لیکن آپ نے 29 کا بولا تھا، پڑھو۔ عن نفسه کشغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ جار مجرور سے شروع کیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جب انسان ابتدا کرتا ہے جار مجرور سے شروع نہیں کرتا۔ تجھے اتنا نہیں معلوم؟ تلاوت قرآن، پگڑی لگائی ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ دنیا میں ایسے دیکھا ہے او بھائی، دنیا میں کسی کو دیکھا ہے کہ قراءت کرے، وقف کرے، پھر جار مجرور سے شروع کرے؟ ان نفسی سے شروع کیا، روکا ہے نا آپ نے مجھے۔ اب میں نے وقف آیا ہے، وقف آیا ہے، جار مجرور سے کوئی شروع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے کوئی شروع نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا، دوبارہ آغاز سے پڑھو، آغاز سے پڑھو۔ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھو، دوبارہ پڑھو، پڑھو۔ آپ نے اسی طرح جو ہے مذاق اڑانا ہے یا بات کرنی ہے؟ اور تجھے نہیں آتا بھائی، یہ قرآن کی ابتدائیات میں سے ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاں سے مرضی شروع کرو۔ بسم اللہ کرو، پڑھو۔ آپ نہیں غلط پڑھتے، آپ نے سورہ لیل کی آیت نہیں غلط پڑھی؟ پڑھو، وہ میرے سامنے نہیں تھا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے، میں نے حافظے سے پڑھی ہے۔ وہ سیجنبھا، میں پہلی بات ہے سیجنبھا غلط نہیں، وہ قرات ہے، غیر مشہور قرات سیجنبھا۔ دوسری بات ہے کہ وہ سامنے تو نہیں تھا نا، میں نے حافظے سے پڑھی ہے، تو دیکھ کے پڑھ رہا تھا نا، دوسرے بندے کو ٹوکا ہے۔ ہاں چوکا ہے، تو میں نے حافظے میں، میرے جو حافظے میں تھا، دیکھو وہ بھی ایک قرات ہے، وہ بھی ایک قرات سیجنب، وہ غلط نہیں ہے، وہ ایک قرات ہے، مشہور قرات سیجنب ہے، لیکن میرے حافظے میں جو تھا وہ غلط تھا۔ انسان کو بھول ہو سکتا ہے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں دیکھ کے پڑھو، پڑھو، بسم اللہ کرو، پگڑی لگائی لگا کے دوبارہ سے پڑھو، آگے پڑھو، بسم اللہ، بتائیں بسم اللہ پڑھتے جہاں تمہیں مرضی ہے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدنا لہن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد لمتنني تو میں نے بھی یہی پڑھا ہے نا، تو ہم نے نون کو تشدید دیا، نون پہ غنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے لمتننی پڑھا ہے، لمتننی نہیں ہے، لمتننی پڑھتے جاؤ۔ آپ نے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ آتدت کو غلط پڑھا نہیں پڑھا، آتدت کو آتد نہ پڑھا، پر چلے جاتی ہے نا، تو پڑھنے میں غلط آپ تو تم کہہ رہے ہو دیکھو اس کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے اور اس کو شیعہ کتاب تو بالکل پڑھنا ہی نہیں آتا، کہتا ہے کہ میں شیعہ کتاب سے دکھاؤں گا۔ ابھی یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے گا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے مدرسے والی؟
इधर टाइम रखें। बिस्मिल्लाह। मदरसे की तालीम कितनी है आपकी चिश्ती साहब? मदरसे की तालीम कितनी है आपकी? यारी साहब टाइम रखें, टाइम ज़ाया देखे अजीजो, 10 मिनट मैं टाइम रख देता हूं, लेकिन मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये शख्स आलिम दीन नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। चलो नहीं, मैंने आपको हदीस पढ़ते भी देखा, कुरान पढ़ते भी देखा, आपको दोनों नहीं आती। आप ये चलो ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता, आप टाइम रखें। तो आप देखें यहाँ पे मैं नहीं, मेरी गलती है वही कि मैं बहुत अरसे से आपको आलिम समझ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला है ना कि आप नहीं है आलिम दीन। वो अभी जो वसीम साहब आए थे वो आलिम थे, आप आलिम नहीं है। वो जो भी हूँ, आप टाइम रखें, आपको पता लग जाएगा। अबू बकर के इस्लाम पे बात करेंगे, अबू बकर उमर के इस्लाम पे। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, वो हमें समझ नहीं आ रही आपकी। हाँ, आपकी आवाज़ वाज़ेह नहीं है भाई साहब। नहीं, नेट का इश्यू, आपका नेट का इश्यू है भाई। अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है, अब दोबारा से शुरू करो। मैंने ये कहा है कि मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, आपके मुतल्लिक क्या आपका दावा है कि क्या वो काफिर हैं माज़अल्लाह? अगर वो काफिर हैं तो उनका आप कुफ्र जो है साबित करें। दूसरा ये कि इमामत जो है, इमामत के मुनकर को आप काफिर कहते हैं या मुसलमान समझते हैं? इसलिए कि आपने एक नशिस्त में इमामत के मुनकर को काफिर कहा है, चाहे वो जानबूझ के इमामत का इनकार करता है या वैसे इमामत का इनकार करता है। इसलिए कि शिया के यहाँ जो है इस्लाम की बुनियाद में से 5 चीज़ें, और 5वीं चीज़ जो है वो विलायत है, और विलायत का इनकार जो है कुफ्र है। जिस तरह नबूवत का जो है इनकार करना या तौहीद का इनकार करना कुफ्र है, इसी तरह विलायत का इनकार करना शिया के यहाँ कुफ्र है। तो बताइए कि इमामत के मुनकर को आप काफिर समझते हैं या मुसलमान समझते हैं? फिर यहाँ मैं शुरू में ये चीज़ भी बता दूँ, चूंकि आगे माशाअल्लाह अहले बैत के मुतल्लिक भी हवाला जात मैंने पेश करने हैं, तो इनके लोग और ये खुद भी मेरे बारे में ये बातें करते हैं कि अहले बैत के मुतल्लिक मैं कोई जो है हल्की बात करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के गुलाम हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, और अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी औलाद पाक है, जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद जो है उनका हम एहतराम करते हैं। आप हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर, जितने भी हैं मेरे बारे में अगर ये कहते हैं कि मैंने इनकी किताब से कोई रिवायत पढ़ के जो है उनके मुतल्लिक कोई बात की है, तो वो इल्जामन की है। कोई शख्स भी मेरे बारे में इस किस्म का इल्जाम लगाए, ये बिल्कुल बुरी बात है, घटिया बात है कि कोई मेरे बारे में ये कहे कि हम अहले बैत की गुस्ताखी करना चाहते हैं या गुस्ताखी करते हैं या तौहीन करते हैं। जो भी बात करते हैं वो इनकी किताब से करते हैं और इल्जामी तौर पे पेश करते हैं। हम नहीं कहते कि वो माज़अल्लाह कोई ऐसी बात वो उन्होंने की है फर्जी तौर पे, जिन शख्सों को जिन शख्सियात को इमाम बनाया इन्होंने या मनसूस मासूम का दावा किया है, उनका नाम लेके, चूंकि नाम लेना पड़ता है तो नाम लेके हम कहते हैं, वगरना हमारी तरफ से कोई उनके मुतल्लिक ऐसा इल्जाम, ऐसा बोतान, ऐसी गुस्ताखी, ऐसी तौहीन हमारी तरफ से कोई भी नहीं है। बल्कि हम उल्टा कहते हैं कि शिया की किताबों में ये चीज़ें हैं कि जो आइम्मा अहले बैत की तरफ उन्होंने ऐसी तौहीन आमेज रिवायात, गुफ्तगू, कलाम उनकी तरफ मंसूब किया है, और उसी को हम पेश करेंगे और उससे हम बताएंगे, जब ये हमारे सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या शायखैन को ये काफिर समझते हैं या शायखैन को मोमिन मुसलमान समझते हैं। और अगर ये शायखैन को काफिर समझते हैं तो मेरा तीसरा सवाल इनसे ये है कि ये बता दीजिए कि आपके नज़दीक बंदे का कुफ्र साबित करने के लिए कौन से दलाइल शरिया दरकार होते हैं? वो कौन से दलाइल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप किसी को काफिर जो है वो कहते हैं? कुरान मजीद की आयत हैं और वो सरी आयत, या उसके अलावा जो आप दलाइल समझते हैं कि इन दलाइल की बुनियाद के ऊपर फलां फलां साहबी जो है वो माज़अल्लाह या फलां शख्स जो है वो काफिर है, वो दलाइल अभी आप पेश करें। फिर उन दलाइल की बुनियाद पे उस कसवटी के ऊपर आप शेखैन के मुतल्लिक, खुलफाए सलासा के मुतल्लिक आप बताएं कि वो काफिर थे। अगर आप ऐसी चीज नहीं पेश कर सकते, वो दलाइल कुरान से नहीं पेश कर सकते, कुरान मजीद से अगर आप जो है नस पेश नहीं कर सकते,
تو پھر آپ کا دعویٰ جو ہے وہ مردود ہے، اس لیے کہ آپ کئی نشستوں میں شیخین کے متعلق جو ہے کفر اور نفاق کی بات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو جب آپ اس کا جواب دیں گے تو پھر جو ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شیخین کے متعلق آیات بھی میں پڑھوں گا، احادیث بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، اور شیعہ کتابوں میں سے یہ تفسیر قمی میرے پاس ہے، اس سے بھی یعنی جو میں حوالہ میں نے دینا ہے وہ انشاءاللہ میں حوالہ ضرور دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں حاضرین، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، شیعہ سنی سب دیکھیں اور دیکھتے ہیں، وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ایک شخص جو ہے اہل سنت کی، وہ شخصیات جو اہل سنت کے پیشوا اور مقتدا ہیں، شیخین ابو بکر و عمر، دیگر صحابہ کرام، ان کو اگر ایک شخص جو ہے وہ منافق قرار دے دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے کہ وہ اسلام لائے ہی نہیں تھے، یا ان کو کافر قرار دے دیتا ہے، تو پھر وہ شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ میں جو ہے ہمیں گالی دے دی، کوئی سخت بات کر دو ہمیں گالی دے دی جی، کال کاٹ دی، بھاگ جانا، یہ باتیں نہیں چلے گی، اس لیے کہ جب آپ ابو بکر عمر عثمان بھائی آپ کو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے، آپ تو شروع ہو گئے نا، آپ یہ موضوع پہ تو بات نہیں کر رہا۔ آگے میں آیات پڑھوں گا نا، آپ بات طے کر لیں تو انشاءاللہ آگے جو ہے میں آیات پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کفر جو ہے آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں؟ اگر کافر سمجھتے ہیں تو دلائل دیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں۔ جی تو ہمارے پاس جو دلیل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہ ان کا وہی پوزیشن ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظاہر میں مسلمان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا ہے، مسلمان کے سب احکام اس پہ جاری کیے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اسی کے لیے قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ یہ آ کے آپ کے پیس آپ کی شہادت دیتا ہے کہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، یہ کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ، طبع المکتب الاسلامی سن 1984 میں چھپی ہے کتاب۔ یہ کتاب نہایت ہی اہم ہے عقائد میں سب جماعت مخالفین کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں ولیکن ابن عربی وامثالہ منافقون زنادقہ، ابن عربی اور اس جیسے جو دوسری حضرات ہیں وحدت وجود والے، یہ کیا ہیں؟ یہ زندیق ہیں، منافق ہیں۔ اتحادیۃ فی الدرک الاسفل من النار، یہ وحدت وجودی ہیں، یہ درک اسفل نار میں ہیں۔ والمنافقون یعاملون معاملۃ المسلمین لاظہارہم الاسلام، منافقین کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ويبطنون الكفر، جیسے کہ منافق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں کرتے تھے، اپنا کفر چھپاتے تھے، تظاہر بالاسلام کرتے تھے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لینے آتے ہیں، خطبے سننے آتے ہیں، لیکن وہ اب دل میں وہ کافر ہیں۔ وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ ان کے ظواہر پر کہ یہ ظاہر میں یہ مسلمان ہیں۔ یہ کتاب ہے کشف الاسرار علی اصول فخر الاسلام لبزدوی، تالیف علاء الدین عبد العزیز ابن احمد البخاری، متوفی سنہ 730، جزء رابع، چاپ دار الکتب العربی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 135 میں یہ فاضل فرماتے ہیں والدليل على أن بمجرد الإقرار يثبت الإيمان في أحكام الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف المنافقين بالوحي كما نطبق به النص والخبر، ثم كان يعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا بناء على الإقرار المجرد، فعرفنا أنه هو الأصل في أحكام الدنيا، کہ جو شخص کلمت شہادتین پڑھتا ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، گرچہ کہ وہ باطن میں اسلام پہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہاں کفر کے دو اقسام ہیں۔ ایک کفر ہے کفر علنی، کہ انسان علناً کفر کا اظہار کرے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، دین اسلام نہیں مانتا،
یہ کفر ہے. ایک ہے کفر نفاق کہ ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر ہے. ظاہر میں مسلمان ہے دل میں کافر اپنا عقیدہ چھپا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے, ان کو مثلا برا بلا کہتا ہے. اس شخص کا کفر کیسے ثابت ہوگا؟ اس شخص کا کفر, اگر دیکھیں دل کا حال کوئی نہیں جانتا, دل کا حال اللہ جانتا ہے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں, ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے, تو ہم ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کریں. لیکن اللہ لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے. اگر اللہ نے خبر دی ہے کہ یہ شخص منافق ہے, اللہ نے اگر تکفیر کیا ہے, تو پھر لازم ہوگا کہ مسلمان جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا حال ظاہر کر دیا کہ یہ شخص کافر ہے, اور بہت سارے منافقین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر کر دیا کسی کا حال, تو پھر اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنا ضروری اور لازم ہے. تو جہاں تک ابو بکر عمر کا تعلق ہے, عائشہ اور حفصہ کا تعلق ہے, ان کے متعلق قرآن کی آیات ایک دو نہیں متعدد مقامات پر, جیسے آج کی ہماری بات ہوئی ہے اپنے مفتی وسیم صاحب سے جو لاہور کے بہت ہی معزز عالم دین ہے, انہوں نے ہمارے کسی بھی ایک دلیل کا جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے خود یہاں بیٹھ کے اس پروگرام کو چشتی صاحب نے دیکھا ہے, اور چشتی صاحب نے پروگرام دیکھ کر اب ہمارے دلائل کو انہوں نے شاید تیاری کی ہو, اب ان کے پاس بھی کوئی رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے, جہاں تک اس بات کا انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی ہم امامت کے منکر کو کیا کافر سمجھتے ہیں, نہیں, ہم امامت کے منکر کو کافر نہیں سمجھتے, بشرط مگر یہ کہ اس کو پتہ ہے. اگر اس کو پتہ ہے, اس کے باوجود وہ جہد کرتا ہے, تو پھر وہ اس کے کفر میں شک نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا, اس نے دھیان ہی نہیں رکھا, ان باتوں سے غافل ہے, تو ہم اس کو کافر نہیں سمجھتے, اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے تو وہ کافر ہے, لیکن جو یعنی کافر ہے اور وہ قیامت کے دن بھی کافر محشور ہوگا. لیکن جو شخص امامت اس کو پتہ ہے لیکن وہ ادھر ادھر کے بہانے بناتا ہے, تکذیب نہیں کرتا, تو وہ حقیقت میں کافر ہے, لیکن ظاہر میں وہ مسلمان میں, دنیا میں اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اوکے, اب بولیں, اب دوبارہ آپ کا ٹائمر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. وہ کافر والا بھی بتا دینا صاحب, کفر کے بتا دیا نا, دلائل شریعت نہیں, وہ نہیں بتایا نا آپ. کیا نہیں بتایا, کیا بتایا, کیا پوائنٹ رہ گیا؟ کسی کو کیسے کافر کہیں گے بھائی؟ کہ اگر اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کے اگر کسی چیز کو شریعت نے کفر قرار دیا, مثلا ہمارے پاس حدیث ہے کہ اگر کوئی نماز کا انکار کرے وہ کافر ہے, مثلا کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے کافر ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے وہ کافر ہے. تو اگر اس طرح اس کا کوئی عمل ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عمل بجا لا دیا جو کفر والی ہے, تو کہہ دیں گے بھئی یہ کافر, یہ شخص کافر ہو گیا. یا یہ کہ اگر وہ کوئی عمل بجا نہیں لاتا اس طرح کے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال ہمیں بتا دیتا ہے صحیح حدیث میں یا صحیح آئے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی فلاں آدمی کافر ہے, فلاں آدمی جو مسلمان نہیں ہے, تو ثابت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا یہ ظاہر میں مسلمان میں ہے, حقیقت میں یہ کافر ہے. اوکے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو ظاہری طور پہ مسلمان سمجھتے ہیں, اور ان کے دل میں کیا تھا یہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے, دل کے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور دل کے حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اس لیے کہ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تخفی الصدور. تو دلوں کے حالات تو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو آپ تو نہیں جانتے, آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اگر شیخین کو آپ اگر کافر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے کفر پر دلیل دیں, لیکن آپ نے ان کے کفر کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق آپ نے ایک بات کیا اور اس سے اس کو قیاس کیا. تو عبداللہ بن ابی یا کسی کافر یا کسی منافق کے ساتھ کسی کو قیاس کر کے کسی کا کفر نہیں ثابت کیا جا سکتا. اگر آپ کے نزدیک شیخین معاذ اللہ کافر ہیں تو آپ ان کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں, اور دلیل اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ ابو بکر عمر عثمان جو ہے یہ کافر ہیں. کوئی ایک ایسی آیت پڑھ دیں جو سری ہو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایسی بات لے کے آئیں جو مبہم ہو اور آپ اسے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگائیں, ایسے نہیں. آپ جو ہے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں. پھر آپ نے کہا, جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کفر کیسے ثابت ہوتا ہے کسی شخص کا, تو آپ کہتے ہیں
کہ جیسے ہمارے پاس حدیث ہو کہ کوئی شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا ہے، حدیث تو خود ظنی ہے، وہ ایک ظنی دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص نماز کا انکار کیا، اب تک کسی کے بارے میں بات پہنچی کہ فلاں شخص جو ہے نماز کا انکار کرتا تھا یا فلاں شخص جو ہے اس چیز کا انکار کرتا تھا، آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. تو یہ جو ہے انوکھی دلیل کفر کی جو ہے، یہ یاری صاحب بھی نہیں آج بیان کی ہے، اور سارے سن لیں کہ ان کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے. اگر آپ کے نزدیک یہ کفر کی دلیل ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھا دوں گا. میں آپ سے آگے چل کے کہوں گا کہ آپ لگائیے ان کے اوپر ذرا کفر کا فتویٰ، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو یہ بھی کوئی کفر کی دلیل نہیں ہے. آپ کفر کی دلیل دیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو اللہ پاک نے کافر کہا ہے. کوئی ایک بھی اللہ کے قرآن میں سے ایک بھی آیت آپ کے پاس نہیں. آپ تو میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو قرآن مجید کی آیت میں غلطیاں آئی ہیں، تو غلطیاں تو آپ سے بھی آتی ہیں، ہر بندے سے آ جاتی ہیں، پڑھنے میں کس سے غلطیاں نہیں آتی؟ تو آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، چلو غلطی پڑھ دیں جس میں یہ ہو کہ ابو بکر عمر عثمان کو اللہ پاک نے کافر قرار دیا، چلو یہ میری بات یاد رکھنا. پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ عمل جو ہے وہ نہیں بجا لاتا یا عمل ایسا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا دیتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ایسا کون سا عمل کیا جس عمل پر اللہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر اور عمر نے کفر کیا ہے؟ ایسی کوئی صراحت کے ساتھ بات ہو. آپ سورۃ الحجرات کی طرف آپ جائیں گے، آپ مہینے سے کچھ زیادہ ہو گیا شاید، آپ نے وہی رٹی ہوئی ہے اور سب کو وہی کہتے ہیں سورۃ الحجرات میں ابو بکر کے لیے یہ حکم آ گیا، عمر کے لیے یہ حکم آ گیا. جب آپ پیش کریں گے سورۃ الحجرات کی آیت تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت میں کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کافر کہا ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے، دیکھیں آپ ہنستے ہیں نا، تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی ہنسی باندھ کروں. بدتمیزی کرو گے ادھر سے نکال دوں گا. نہیں آپ کیوں ہنستے ہیں؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے. نہیں، میرا حق ہے مذاق اڑانا یہ بدتمیزی نہیں ہے. تو میں نے تم مزاحیہ بات کرو تو مجھے ہنسنے کا حق ہے. اچھا پھر میں مزاحیہ بات پڑھ کے سناؤں آپ کو کتاب سے؟ آپ مزاحیہ بات کرو گے، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. مزے کی بات ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا. سنجیدگی سے آپ کو او بھائی یہ دنیا. اوکے چشتی صاحب یاری صاحب میرے ٹائم میں نہ بولے، آپ دلیل پیش کریں، آپ دلیل پیش مجھ سے سوال کیا نا، میں آپ کی دلیل کا رد کروں. جی دلیل بہت پیش کی آپ. ان کا دلیل آپ نے سنا ہے، آپ کے مفتی صاحب یہاں سے ہو گئے تھے نا عاجز ہو کر، آپ نے سنا تھا. اب میں تمہارے سامنے دوبارہ کیوں پیش کروں؟ آپ سے دلیل کا تقاضا کر رہا ہوں یاری صاحب، میں آپ نے سنا ہے نا، کر رہا ہوں. او بھائی آپ نے سورہ حجرات میں میرا استدلال سنا ہے، میں دوبارہ سب لوگوں نے سنا ہے، میں دوبارہ کیوں تکرار کروں؟ میرے پاس دلائل بہت ہیں ان کے کفر پر. آپ نے سنا ہے، آپ کہتے ہیں دوبارہ اس کو سنا دو. بھائی آپ نے ایک دفعہ سنا ہے، ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوا. آپ سے پہلے ایک کالر تھا، اس سے پہلے جواب دے دیا، آپ نے بیٹھ کے سن رہے تھے. جواب دے، میں نے آپ کو یہ بھی جواب دے دیا ہے کہ سورۃ الحجرات کے اندر جو ہے اللہ پاک نے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نامنیٹ نہیں کیا ہے تو بتائیں. اس میں جو کسی اور آیت میں کیا ہے تو بتائیں، کیا ہے؟ ٹھیک. کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھ دیں کہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے. قرآن کے بعد دوسری طرف آ جائیں، آپ کے پاس دوسری دلیل کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنے کے لیے؟ اس دلیل پر آپ ثابت کر دیں. شیخین کے لیے آپ کریں نا، دلیل پیش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، پھر آپ کہتے ہوں ٹھیک ہے آپ دلیل پیش کریں. عمل سے آپ نے کہا کہ عمل سے جو ہے بندہ اپنے عمل سے جو ہے اللہ پاک بتا دیتا ہے کسی بندے کے عمل سے کہ اس بندے کا جو عمل ہے اس سے کافر ہے. کہاں اللہ پاک نے بتایا کہ یہ فلاں بندے کا، یا چونکہ شیخین کے متعلق بات ہے کہ ابو بکر عمر کا یہ عمل ہے تو یہ کافر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کافر ہے. چلو دیں دلیل دیں تاکہ آگے بات بڑھے اور میں پھر آیات پڑھوں ان کے متعلق. دیکھیں بھائی یہ ایک منٹ یاری صاحب، ایک منٹ. امامت کے متعلق جو آپ نے بات، امامت کے منکر کے متعلق جو آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے امامت کا انکار کرتا ہے، منصوص امام کا انکار کرتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہتے، لیکن جو شخص جان بوجھ کے امامت کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے غلط کی ہے. اس کا جواب بھی سنتے جائیے. اس لیے کہ امامت کا جو شخص انکار کرے، جان بوجھ کے کرے، جانتے ہوئے کرے یا انجانے میں کرے، وہ شخص کافر ہے، مشرک ہے آپ کے نزدیک. اس لیے کہ آپ نے ایک تو اپنے کلپ میں محمد بن حنفیہ کے متعلق جو آپ کا کلپ ہے علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، اس کے 8ویں منٹ پہ جا کے سنیں. آپ نے حضرت زید بن علی کے متعلق کہا کہ وہ جانتے تھے سارے،
وہ سارے جانتے تھے اور امامت کا انکار کرتے تھے. معصومین جو آپ کے معصومین ہیں آپ کے نزدیک ان کی امامت کا انکار کرتے تھے. تو آپ کے نزدیک کیا حضرت زید بن علی کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ یہ میرا سوال بھی قائم ہے. اور دوسرا یہ اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے. اصول کافی کے اندر یہ حضرت امام جعفر سے یہ روایت موجود ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امام. من اشرک دوبارہ من اشرک صحیح پڑھو آہستہ صحیح پڑھو غلط نہ پڑھو. من اشرک مع امام امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. امام جعفر نے اس کو مشرک قرار دیا ہے. اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلام یہ آپ دو مختلف موضوعات کو مکس کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ نے ابو بکر عمر پہ بات کرنی ہے یہ دوسرا موضوع ہے. دیکھو بھائی کافر سمجھتے ہیں امامت کے منکر کو کافر. دیکھ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اب اس کی تفصیل ہے کہ اور بھی روایات بہت زیادہ ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شہادتین پڑھنے والوں کو مسلمان کہا ہے. جو لوگ نہیں جانتے امامت کے متعلق ان کو علم نہیں ہے حجت ان پہ تمام نہیں ہوا ان کو مسلمان کہا ہے اہل بیت علیہم السلام. ان کی روایت بہت زیادہ. تو یہ روایات جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ان شخص کے لیے اس شخص کے لیے ہے کہ جو شخص جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے اس کے ساتھ شریک کر لیتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں یعنی جان کر لیتا ہے اس کے متعلق ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں یہ مختلف موضوع ہے. دیکھیں مختلف موضوع ہے. جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات کریں گے. مجھے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ ابو بکر کہ جماعت عمریہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے. مجھے کوئی اس پہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ دو مختلف موضوعات ہیں. وہ آپ کے دل میں کوئی ہے کوئی چالاکی ہے کوئی فریب ہے کوئی ایسی چال ہے کہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف دو موضوعات میں ہم آپ کو مکس نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ ہمارا آپ سے بات طے نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ آیات پڑھیں شیخین کے متعلق. اچھا میرے محترم ناظرین یہ اب جو ہے ابو بکر عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ کیا حق ہے کہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کافر ہے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. جی ہاں ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم کسی کے دل کا حال نہ جانیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. اگر نہ جانے تو وہ کافر ہے. لیکن اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فلاں شخص منافق ہے تو پھر قرآن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر عمر کے متعلق میں سے نہیں کہتا کہ مجھے ان کے دل کا حال معلوم ہے. میں ابو بکر عمر کے میں علام الغیوب نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ تیرے دل میں کیا نیت ہے. جو میرے سامنے ابھی اسکرین پہ بیٹھے ہو ایک شخص 1000 سال پہلے گزرا ہے میں اس کے دل کا حال میں مجھے نہیں معلوم. میرے جو یہاں پہ ساتھی پڑوسی وغیرہ میں ان کے دل کا حال نہیں جانتا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ نے خبر دی ہے. اللہ نے خبر. یہ کفر کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا بیان کیا جائے کہ کفر کا طریقہ کہ اللہ نے ان کے دل کا حال خبر دیا. ٹھیک ہے نا. جیسے عائشہ کے متعلق کیا دیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. اور فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ نے خبر دی پورا سورہ نازل فرمایا ان کے متعلق. اچھا ابو بکر عمر کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ ہیں ایک دو نہیں ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اعمال سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. ایک شخص اگر وہ دین میں ایسا کام کر لیتا ہے جو کفر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہمارے پاس اس کے خصوص میں کوئی آیا نہ بھی ہو عمومات میں ہو کہ فلان شخص یہ کام کرے تو وہ کافر ہوتا ہے تو اگر وہ کام کر دے تو بالکل اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے. اب آپ نے زید کے متعلق پوچھا ہے. اگر واقعا زید دیکھو اگر زید امامت کا منکر تھا کافر ہے. دیکھیں یہ زید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زید امامت کا اگر کوئی بھی شخص اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ امامت ہے وہ جان کر وہ انکار کرتا ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نص سری یہی ہے مرآۃ العقول میں کہ بعض روایات میں ہے کہ زید نے امامت کا انکار کیا ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو زید کافر تھا. یہ اس کا نص کلمات ہے علامہ مجلسی کا. ہمارا بھی یہی موقف ہے. زید کے متعلق روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ امامت کا منکر تھا. بعض روایات میں تھا کہ نہیں وہ امامت کا منکر نہیں تھا. اصح روایات وہی ہیں کہ زید کی مذمت میں اصح روایات اور زیادہ روایات اور قوی روایات وہی ہیں. اچھا
لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اللہ ہی جانتا ہے. یا اس نے توبہ کیا ہو، الگ بات ہے. اگر انسان کفر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ غفار الذنوب ہے. اب ابو بکر عمر کے متعلق آتے ہیں. دیکھیں ابو بکر کے دلائل کفریہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایک دلیل دے دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الصحابة والتابعین، تألیف حافظ عبد الرحمن ابن محمد ابن ادریس الرازی ابن ابی حاتم. کتاب چھپی ہے سنہ 1417 1997 میں ریاض مملکت الحجاز میں. یہاں پہ مقدمے میں مؤلف فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں سألنی جماعت من الاخوان اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاحادیث، کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھ دوں، مجھ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ سب صحیح احادیث پر ہوں، مشتمل ہوں صحیح ترین احادیث پر، اور اس کے اسانید حذف کروں، طرق و شواہد بھی حذف کروں. اچھا، فاجبت الى ملتمسهم فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا. تو میں نے اس کام کو پورا کیا ہے، ان کے اس ریکویسٹ کو میں نے صحیح ترین احادیث پر مشتمل کتاب تفسیر لکھی ہے. اسی کتاب تفسیر میں صفحہ نمبر 2836 میں حدیث نمبر 16084 ہے. یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے، کتب ابی وصیۃ سطرین بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد نے 2 سطر وصیت لکھی ہے. ھذا ما اوصى به، یہ وصیت ابو بکر بن ابی قحافہ کی عند خروجه من الدنیا، دنیا سے مرتے ہوئے، حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب. موت کا وقت وہ ہے کہ کافر مومن بن جاتا ہے، فاجر متقی بن جاتا ہے، اور جھوٹا آدمی سچ بولتا ہے. ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب، میں نے عمر کو آپ پہ جانشین خلیفہ بنایا. تو یہ تو بلا شک بلا ریب ہے کہ ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا. کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. باب الاستخلاف و ترکہ، عمر سے کہا گیا کہ بھائی تو جانشین بنا. فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر یعنی ابا بکر، اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا ابو بکر، اس نے خلیفہ مجھے بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. یہاں پہ کیا ثابت ہوا عزیزو؟ ثابت یہ ہوا کہ ابو بکر نے عمر کو جانشین بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا، اور نہ اس کو حکم دیا کہ کسی کو جانشین بناؤ. یہ ان کے پاس بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. کتاب ہے صحیح مسلم، جزء سادس، چاپ دار الفکر، جزء ثانی عشر. ملاحظہ فرمائی، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں ان نستخلف فقد هو استخلف منی حاصله ان المسلمین اجمعوا على ان الخلیفة اذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له الترك. کہتا ہے مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع نہیں، ان لوگوں کا اجماع ہے، جماعت عمریہ کا اجماع، کہ اگر خلیفے کا موت کا وقت آ جائے یا موت سے پہلے، اس کے لیے جائز ہے کہ کسی کو اپنا جانشین بنا دے. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو جانشین نہیں بنائے تو اس نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، کہ پیغمبر نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا تھا. اچھا، وإلا فقد اقتدى بأبي بکر، اور اگر کسی کو جانشین بنا دے تو اس نے ابو بکر کی سنت پہ عمل کیا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، مجلد نمبر 5، چاپ دار السمیع للناشر، سورہ احراف کی آیت ہے. اس کی تفسیر میں سند کے ساتھ روایت کرتا ہے کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا. صحابہ نے اس سے کہا ماذا یقول اذا لقی ربہ، وہ اللہ کا جواب کیا دے گا؟ استخلف علینا فظا غلیظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر. وہ تو بڑا سنگدل آدمی ہے، بے رحم آدمی ہے، اگر اس کو خلیفہ بنایا جائے تو وہ
تو وہ کیا ہے؟ تو وہ تو اس سے زیادہ سنگ دل اور بے رحم ہو جائے گا. کتاب صحیح سنن النسائی، سب صحیح احادیث سنن النسائی کی جمع کیا کس نے؟ ناصر الدین البانی، جلد نمبر 1. یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، شر الامور محدثاتہ، بدترین باتیں دین میں بدعات ہیں. بدترین، دنیا میں سب سے بدترین بات کیا ہے؟ کسی دین میں بدعت داخل کرو. وکل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں جو نئی بات ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین کامل کر دیا ہے، اسلام سے راضی ہوں، میں نے اسلام آپ کے لیے چنا ہے، کسی کو اس دین میں زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں جنہوں نے شریعت ان کے لیے بنائی ہے؟ اگر رسول پاک احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ نہ بناؤ، تو ابو بکر کو کس نے اجازت دیا کہ عمر کو خلیفہ بنائے؟ وہ بھی مسلمانوں کے مشورے کے برعکس. مسلمانوں نے کہا تھا اس کو خلیفہ نہ بناؤ، یہ سنگدل ہے، یہ بے رحم آدمی ہے. ام لہم شرکاء، اللہ تکفیر کرتا ہے اس عمل کی. شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ان کے پاس اور بھی خدا ہیں؟ ابو بکر کا پیغمبر ہے اور اللہ ہے کہ اس کے شریعت کے مطابق اس نے ابو عمر کو خلیفہ بنانا شروع کر دیا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی ان پہ عذاب نازل کرتا. وان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالمین پہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے اس آیت شریفہ میں، اس کو کافر کہا ہے، اس کو مشرک کہا ہے کہ یہ کسی اور رب کا بندہ اتباع کرنے والا ہوگا. سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو انزل اللہ قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں سناتا، وہ کافر ہے. جب تم لوگوں نے خود روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیوں اپنے آپ کو خلیفہ اس نے کہا؟ اس کو کیا حق تھا کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے کا؟ یہ کفر کس کی شریعت میں؟ پیغمبر کی شریعت میں تو یہ خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ عمر کی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا ان اترککم فقد ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پیغمبر نے کسی کو نہیں بنایا. پھر ابو بکر جا کے عمر کو خلیفہ بناتا ہے، یہ کس کی شریعت میں؟ وہ حدیث مجھے دکھاؤ کہ پیغمبر نے ابو بکر کو اجازت دیو کہ تجھے خلیفہ بنانے کا حق ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ نے کافر کہا ہے اس کو. حدیث میں نے دکھایا کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے. ابو بکر عمر کی جو اپنی خلافت ہے، جس تم کو اس کو خلیفہ کہتے ہو، یہ ان کے کفر کی دلیل ہے. ابو بکر کی خلافت پیغمبر نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ دین میں بدعت ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا اور عمر نے بھی وہ خلافت قبول کیا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. سورہ مبارکہ عنکبوت آیت نمبر 68. اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے، گناہگار کون ہے، فاسق کون ہے، جو اللہ پہ جھوٹی بات، دین میں جھوٹی بات بنا لیتا ہے. دین میں آپ جھوٹی بات بنا دیں یا قرآن کی تکذیب. او کذب بآیات، ایک یہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو دین میں جھوٹی بات بناتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. بھائی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا. خود عمر نے اعتراف کر دی، خود ابو بکر نے بارہا اعتراف کیا. پھر اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. بدعت اندر بدعت، الحمدللہ دونوں کا ثابت ہو گیا. ثابت کرو، تم رد کرو. بسم اللہ. مولوی جی صاحب آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہاں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو کافر کہا، لیکن یاری صاحب کو نہ آیت آئی ہے نہ آئے گی، نہ قرآن سے ملی ہے نہ ملے گی. آپ برداشت کرنا، کیونکہ آپ نے بدعت کا، جہنمی کا، کافر ہونے کے بارے میں بات کی ہے، جیسے بھی کی ہے آپ برداشت بھی کرنا.
کیونکہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے. اب جواب دینا تو میرا حق ہے کہ میں بھی آپ کو جو آپ نے بدعت کی باتیں کی ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس نے بدعت کی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے. اور مٹھا پپ تے کوڑا تھو تھو کر رہے ہوں تو سجاری صاحب، آپ نے کوئی ایک بھی آیت نہیں پڑھی ابو بکر عمر کے متعلق کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہا ہے یا کافر ہونے کے لیے یہ دلیل ہے اور اس دلیل کی بنیاد پر ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہیں. سب نے سن لیا. اس کے بعد آپ نے ایک تفسیر دکھائی اور آپ نے کہا کہ مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس میں وہ روایات لاؤں گا جو ساری کی ساری صحیح ہوں گی. یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سارے کرتے ہیں. آپ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت، ہمارے اہل بیت ہمارے لیے جو ہیں وہ حجت ہیں، لیکن ہم آگے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے حجت ہیں یا نہیں، آپ ان کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں، کیسے آپ ٹھکراتے ہیں. تو مفسر کا یہ دعویٰ ہے، اور مفسر کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے. آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا تھا. شیخین کی تکفیر کے لیے آپ نے اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفسر کون ہے؟ اگرچہ مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں ہے، مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں. اب آپ ہنسے اس بات پر اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت یا ایک بھی اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے ایسا پیش نہیں کیا. حالانکہ میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے. آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں. تھانو مٹو کٹے علی پاک نے. آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز حجت ہے. پھر آپ نے یہاں سے جو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے روات کیسے ہیں، اس میں اتصال ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے اوپر لازم تھی. آپ ادھر نہیں گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر وہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ ظنی ہے، اور ظنی کسی بات سے کسی کے لیے حکم کفر ثابت نہیں ہوتا. اس لیے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں. آپ نے وہ دلائل نہیں بتائے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے صرف وقت جو ہے پاس کرنا تھا، ٹائم گزارنا تھا. بس ابو بکر و عمر کے بغض میں جو آپ نے صرف بس ان کو کافر کہنا تھا، لیکن آپ کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ آپ نے پیش کی ہے. اس تفسیر سے کیا تفسیر والا اللہ کا رسول ہے؟ کیا تفسیر والا اللہ ہے کہ اس کی بات اگر ہو بھی، ایسی بات اگرچہ دوسری بات میں ہے بھی نہیں. پھر آپ نے کہا، پھر یہ چیز تو آپ پیش نہ کر سکے، شیخین کے متعلق کوئی کفر والی بات آپ پیش نہیں کر سکے. پھر آپ نے حضرت زید کے بارے میں یہ کہا کہ مجلسی نے اس کو کافر کہا ہے، تو یہ آپ بالکل واضح کہنا ہے. ایک حضرت زید تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن زید ہے. کافی کے اندر اس کا ذکر ہے. عیسیٰ بن زید نے تو حضرت امام جعفر کے متعلق یہاں تک کہا کہ میں تیری دھنی توڑ دے گا، اور ان کا مال بھی لوٹ لیا تھا، اور ان حضرت امام جعفر کے گھر والوں کا بھی مال لوٹا ہے. تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا. فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں. امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ زہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے، آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا. اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے، صرف نفس زکیہ نہیں ہے، بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے التشریف کتاب کا نام ہے، الملاحم کتاب کا نام ہے، آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے دجال آئیں گے. آپ نے ان کو لفظ کافر بھی بولا ہے ان کے لیے، اسی چینل کے اوپر اس کا بیان موجود ہے. مجھے بتاؤ کہ جو شخص اہل بیت پیغمبر کو، جو اولاد فاطمہ کو کافر کہتا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جاری نے حضرت زید کو کافر کہا، امام زین العابدین کے بیٹے کو جاری نے کافر کہا ہے، تو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا کسی صحابی کو یہ بندہ اگر کافر کہے تو کون سی تعجب والی بات ہے؟ جو اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے. یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے اوپر فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے اور میری اطرت ہے، ان کو تم تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو. یہ تھاما ہے کہ تم ان کو کافر قرار دے رہے ہو. اور حضرت امام جعفر جن کو جعفر کذاب تم کہتے ہو، ان کو کیا کہتے ہو؟ عبداللہ آفتاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ جن اہل بنو فاطمہ کے لوگوں کو تم نے کافر کہا ہے اور انہوں نے امامت کا انکار کیا. میں آپ کو بے شمار روایات کافی سے بھی دکھا سکتا ہوں، باقی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ امام نہیں ہے. حضرت زید نے تو امام باقر کو، اپنے بھائی کو اتنے تک کہہ دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے. آپ کہتے ہیں فلاں صحابی جنگ سے بھاگ گیا تھا، آپ کے امام تو جہاد پہ گئی نہیں ہے. حضرت امام زید کہتے ہیں ان کو کہ امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی عوام سے ظلم کو دور نہ کرے اور گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے. جہاں تک کہتے رہے، اور جہاں تک عیسیٰ بن زید نے حضرت امام جعفر کو کہا تیری تھنی مال دیا گا، تو جو امام جعفر کو یہ شخص کہے ان کے متعلق آپ فتوی کفر دے چکے ہیں. تو خود ملت جعفریہ شیعہ یہ دیکھیں کہ جو شخص اہل بیت بنو فاطمہ کے، وہ چمرستان کی عظیم کلیوں کو جو شخص کافر کہتا ہے، وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں. یہ شخص بنو فاطمہ اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے. پھر اس نے کہا کہ
ایک شخص جو ہے عمل نہ بجا لانے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اللہ پاک بتا دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان یا فلاں صحابی کافر ہے۔ میں نے ان کو بے شمار مرتبہ کہا کہ ایک آیت پڑھے، لیکن انہوں کو کر کے انہوں نے جو ہے بات جو ہے ختم کر دی ہے، ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں ہے۔ جبکہ انہوں نے اہل سنت کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمریوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ان کا دین ناقص ہے، انہوں نے عمری بولا ہے۔ یہ اہل سنت کا نام بگاڑتے ہیں، خود یہ پہل کرتے ہیں، بے احترامی میں پہل کرتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں۔ جب ان کو ان کی کتاب سے بندہ کہہ دے کہ آپ کی جماعت کو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 میں شیعوں کو جنگلی کھوتا کہا ہے، جنگلی کھوتے کہا ہے۔ تو اگر میں آپ کو جنگلی کھوتے کہنا شروع کر دوں تو یہ آپ کہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ کو، نہ میں آپ کو جنگلی کھوتے کہتا ہوں، نہ گھر والے کھوتے کہتا ہوں، نہ کچھ کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کسی کا نام نہ بگاڑیں کہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ آپ کے احتجاج تبرسی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شیعان علی کو جنگلی کھوتے کہا ہے۔ پڑھ لو، آگے آئیں۔ پھر آپ نے پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو، نہیں آتا تو نہ پڑھو۔ اس سے لیکن اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، آپ نے اسلام ثابت کر نہیں، آپ نہ بولے نا، میری باری میں نہ بولیں تاکہ میں نہ بولوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ بولتے ہیں میں بولتے ہیں۔ آپ نے حدیث کوٹ کرنا ہے تو کر لو بھائی، اس سے اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے، ویسے بھی پڑھنا ہے، جو مرضی پڑھنا ہے پڑھو۔ آپ نے کوئی ایک بھی آیت حدیث نہیں پڑھی ان کے کفر کے متعلق، صرف دعویٰ ہی کیا ہے، دعوے سے سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کو میں دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گا، نہیں ہے، ہاں دوبارہ اپنی باری میں دوبارہ سمجھا دوں گا آپ کو، ان کو پھر خاموش ہو جائیں۔ 378 نمبر صفحہ ہے احتجاج تبرسی میں۔ ہنسیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو ہنسنا بھی چاہیے۔ صفحہ نمبر 372 بولا ہے، 78 بولا ہے، اوکے۔ اس میں فرمایا وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَنْفِرُونَ عَنْهَا كَأَنَّكُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ كَسْوَرَةٍ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ علی المرتضیٰ۔ اور یہ عراق والوں کے لیے، یہ شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا پڑھتے جائیں، میں جواب دوں گا۔ عراق والے کو سنی، عراق والے سنی نہیں تھے تو چاہے عراق والے جنگلی عمری تھے، سب عمری تھے، سب عمری تھے۔ نہیں، عراق والے کتنے عمری تھے؟ عمری تھے بھائی، یہ عراق والوں کے متعلق ہے۔ بالکل اچھا یہ بالکل، عراق ان کی والے، اچھا یہ اچھا ٹھہر جائیں پھر دوسری سن لیں۔ یہ الفروع من الکافی ہے، محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے شیعان علی کو آپ نے مرتد قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ 2015 نمبر صفحہ ہے۔ اس کے پاس ابو بکر عمر پہ ہمارے دلائل کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، اسی لیے باتیں شروع کر دی اس نے۔ پڑھو پڑھو، کافی پڑھو۔ دلیل پیش کی نا آپ نے، پیش کی آیت پیش کی، حدیث پیش کی ہے، تو میں نے کیا پیش کیا؟ دلائل پیش میں نے جو پیش کیا اس کو پڑھو اور کہہ دو اس لیے یہ باطل ہے۔ اس میں کوئی آیت میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے لیے کوئی تصریح نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ کفر کے لیے کون سے دلائل شریعہ درکار ہوتے ہیں، آپ بول لیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا آپ نے پھنس جانا ہے۔ آپ کا نام قرآن میں ہے، آپ کا نام قرآن میں موجود ہے، یہ بات آپ کا نام قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے دو مجھے جواب دے دو۔ تقاضا کیا او بھائی، آپ کا نام قرآن میں ہے؟ لا جانی ہے، لا جانی باتیں نہیں کرتے۔ تو آپ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتِیُوا الزَّکَاةَ، اس میں آپ مخاطب ہیں یا نہیں ہیں؟ اقیم الصلاۃ میں آپ مخاطب ہیں، نماز چھوڑ دو کل سے کہ اس میں تیرا نام نہیں ہے نا۔ وہ کافی میں ہے لو میزت شیعتی لم اجدہم الا واسفتن ولم تحنتم۔ دوبارہ پڑھو، دوبارہ صحیح نہیں پڑھا ہے، دوبارہ شروع سے پڑھو۔ لو میزت شد الا واسفتن ولم تحنتم لما وجدتهم الا مرتدین۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل
تو فرمایا کہ اگر میں ان کو چیک کروں مزید ان کا امتحان ہوں تو ایک بندہ بھی مخلص نہیں نکلے گا. یہ جن کو مرتد قرار دیا اب یہ بھی حضرت عمر کی جماعتی یا یہ شیعوں کو کہا ہے؟ یہاں تو شیعہ کا لفظ آیا ہوا ہے. اگر میں تو پھر بھی تو آپ ابو بکر عمر کے لیے بھی کوئی ایسا دکھائیں نا کہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کے لیے کفر کی بات کی ہو, اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے مرتد کی بات بولی ہو. آپ نے کوئی آیت پڑھی ہے, حدیث پڑھی ہے, اس میں کوئی ہے ایسی بات نہیں. اچھا پھر آپ نے بدعت کی بات کی, بدعت کی بات کا جواب لے لیں نا, بدعت کی بات کا جواب لے لیں. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے بدعت کیا, فلاں نے فلاں کو خلیفہ بنایا اور یہ بدعت ہے, اور آپ نے اس پہ آیت پڑھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ انعام کی غالباً آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور آپ نے کہا بدعتی جو ہے وہ کافر ہے, اور اللہ کے حکم کو انہوں نے بدلا ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا اور اس کے برعکس حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے کیا, اور یہ بدعتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور یہ کافر ہیں. یہ آپ نے اس سے استدلال کیا. اول تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بات ابو بکر و عمر کو نہیں کہی, لیکن اگر کوئی شخص آپ نے کہا کہ بندہ اپنے عمل سے جو ہے سے ثابت ہوتا ہے, یہ آپ کی دلیل ہے, یہ آپ کا خیال ہے, لیکن آپ کی دلیل میں آپ کے گلے میں ڈالنے لگا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں تو آپ الفروع من الکافی سے آپ یہ روایت پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ امام باقر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جبکہ احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ بدعتی تھے, کافر تھے معاذ اللہ, یا معاذ اللہ جہنمی تھے حضرت ابو بکر, تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ جب حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, اصول ہے, حدیث پڑھو. میں پڑھ دیتا ہوں, بس پڑھتا ہوں. آپ کے نزدیک جبکہ یہ اصول ہیں کہ معصوم کی نماز غیر معصوم کے پیچھے نہیں ہوتی. 219 نمبر صفحہ ہے, جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. پورا حدیث پڑھو. آپ نے صواحب یوسف جو پڑھا تھا پوری حدیث پڑھی تھی؟ اگر مجھ سے مطالبہ کرو کہ پوری پڑھو تو پوری پڑھ لیتا ہوں. وحضر المسجد اور سامنے والے نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا کہ پورا پڑھو, تو میں اگر وہ مطالبہ کرتا تو میں پڑھ لیتا. تو بدعتی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے استبصار کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا ہے. گدھے کو اللہ کے رسول نے معصوم نے اس کو حرام قرار دیا ہے, لیکن امام باقر نے اس کو حلال قرار دیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے, ہمارے شریعت میں نہیں ہے. اب ٹھہر جائیں, خاموش ہو جائیں, ٹھہر جائیں. وقت ختم ہے آپ کا بھائی, وقت ختم ہے, وقت ختم ہے بھائی آپ کی, وقت ختم ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تھینک یو بھائی. میرے محترم ناظرین, اس شخص نے کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس نے جتنی باتیں کہی ہیں اس نے ہمارے دلائل سے اجنبی باتیں کی ہیں. ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین نہیں بنایا ہے. اس کی میں نے حدیث دکھا دی عمر کی, اور اس حدیث کے ذیل میں اس کے اپنے فرقے کا اجماع ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, کہ ابو بکر کی خلافت من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھائی, یہ کہتا ہے کہ کتاب ہے تفسیر ابن ابی حاتم وہ سب صحیح نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہی بات استخلفت فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر وان اترکم فقد ترککم من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو ابو بکر نے مجھے جانشین بنایا, اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض جلد نمبر 6 ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر وفیہ حجۃ بینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر. اس حدیث میں ابو عمر کی حدیث میں واضح بینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. وهو مذهب اہل السنہ والجماعہ, یہ سب اہل سنت جماعت کا یہی مذہب ہے. اچھا, مسلم صاحب نووی صاحب اپنی شرح مسلم میں اسی حدیث کے ذیل میں یہ جلد نمبر 12 ہے, فرمایا وفي هذا الحديث دليل على ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنۃ وغیرہم. کہتے ہیں یہ سب اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کے روح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا. تو ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا بھائی, ابو بکر کو یہ بھی ڈیوٹی نہیں دیا کہ تم میرے بعد عمر کو بلا دینا.
تو ابو بکر کی اپنی خلافت کیا ہے؟ بدعت. عمر کی خلافت کیا ہے؟ وہ بھی بدعت. دونوں بدعت، بدعت اندر بدعت. اب بدعتی جو ہے، میں نے اس کے متعلق آیات دکھا دیا، دوبارہ تکرار نہیں کرتا، کہ دین میں جو شخص اضافہ کرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث صحیح دکھا دی مسلم کی، سنن ترمذی کی، اور اس کے علاوہ آیات قرآن کی دکھا دی کہ یہ شخص مشرک ہوتا ہے، یہ سب سے بدتر کافر ہوتا ہے. یہ سب میں نے دکھا دی. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. عمومات میں دیکھیں، اگر قرآن کہتا ہے نا کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو آپ کہتے ہو اس میں میرا نام نہیں ہے. اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پاکستان کا نام ہے سایہ میں، تو آپ جا کے پاکستان میں زنا کرو. یہ اس میں پنجاب کا نام نہیں، پنجاب میں آپ کو زنا کا اجازت ہے، لواط کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے، پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ کہتا ہے نا کہ اس میں اس کا نام نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لانے والا کوئی بھی شخص ہو تو اس کا کفر ثابت ہو گیا، ختم بات. جب میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی اپنی خلافت بدعت، عمر کی خلافت بھی بدعت، اور یہ دونوں ان کی کفر کی دلیل ہے، ان کی سب سے بڑی فضیلت ان کی کفر کی دلیل ہے، الحمدللہ. اس کا تم رد نہیں کر سکے. تمہارے پاس صرف اتنا رد ہے کہ اس کا نام نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ نام نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی یہ دنیا میں کوئی شخص نہیں کہتا. یہ نہایت ہی جاہلانہ بات ہے اس شخص کی. سب عقلاء، سب دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس کی بات کتنی باطل ہے. کہ قرآن کریم اگر کہتا ہے فلان چیز تم نہ کرو، فلان چیز کرو گے تم جہنم جاؤ گے، تم کہہ دو میرا نام اس میں نہیں ہے. اس میں وہ نام ہو یا نہ ہو، وہ ایک عام قاعدہ ہے. اس عام پرنسپل جہاں بھی اپلائی ہوتا ہے، جہاں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو شامل ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بدعت جو ہے دوسروں کے لیے حرام ہے، ابو بکر عمر کو چٹی ہے. یہ کسی کا عقیدہ ہے بھائی؟ اس طرح شراب دوسروں کے لیے حرام ہے بھائی، ابو بکر عمر کے لیے جائز ہے. یہ کوئی عقیدہ ہے کسی کا کہ ان کو چٹی ہے، وہ قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا، عیسی ابن زید کے متعلق یہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں بھائی. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے کہا عیسی ابن زید کے متعلق دو قسم کے روایات ہیں. اگر وہ روایات صحیح ہیں، میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا، اگر وہ روایات صحیح ہیں کہ عیسی ابن زید نے امامت کا انکار کیا ہے، امامت کا ادعا کیا، تو بلا شک وہ کافر ہے. یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لینا، وہ اس کا یہ، اگر فلان شخص، کوئی بھی شخص ہو، وہ دین میں بدعت لاتا ہے، جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. یہ کسی بھی شیعہ کا، لیکن بشرط جملہ شرطیہ، شرط کی صورت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حتماً وہ کام کیا. عیسی ابن زید کی بات کیا، عیسی ابن زید ہمارے نزدیک کوئی مقدس شخص نہیں ہے. تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو، بخاری مسلم میں، تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ قرآن کی آیت تبت یدا ابی لہب وتب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو کر دین سے خارج ہو جاتا ہے تو اس سے اس طرح نہیں. ہم اس بات کے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں وہ سب کے سب اچھے ہوں گے، اس میں برے لوگ نہیں آئیں گے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں کہ وہ سید ہیں، نسب بھی ان کی صحیح ہے، لیکن وہ منحرف ہیں عقیدہ میں، عمل میں. پاکستان کے جیلوں میں جائیں، وہاں پہ چوری کے جرم میں یا قتل، بہت سارے آپ کو سید ملیں گے. شیعوں کے خلاف، شیعوں کے تکفیر کرنے والے، یہ وہابی علماء میں ایسے بہت ہیں جو سید ہیں. اس سے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اس سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین ہیں. ان کے علاوہ جو افراد ہیں، اگر وہ با تقویٰ ہیں، ان کا احترام ہمارے سر پر، اگر بے تقویٰ ہیں تو ان کا احترام نہیں ہے. اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو جنگلی کتے کہا. یہ شخص کی جہالت ہے. وہ آیا یہ ہے میرے عزیز کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ قرآن کی آیت ہے، کأنکم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ قرآن کی آیت ہے صحابہ کی مذمت میں. سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں صحابہ کی مذمت کیا. یہ آیت تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوئی ہے کہ گویا آپ لوگ کیا ہیں، آپ لوگ وہ بھی جنگلی گدے نہیں ہیں، وہ جو بھاگ جاتے ہیں، بھاگے ہوئے گدے جو کسی چیز سے ان کو ڈر جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح ہیں. میں آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہوں، آپ جہاد کی طرف نہیں آتے، اور جیسا کہ آپ لوگ اس ڈرے ہوئے گدوں کی طرح کہ وہ شیر سے ڈرے ہوئے ہیں، اس طرح. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن نے اس کو صحابہ کی مذمت میں نازل کیا ہے، اور
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو وہاں کوفے میں جو پڑھا ہے، کوفے کے اکثر لوگ وہ شیعہ نہیں تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت میں. اس شخص کو اتنا نہیں پتا. تمہیں چاہیے تھا تو تم کم از کم پڑھ لیتے کتاب ذہبی، کتاب تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال وغیرہ، لفظ شیعہ ابان ابن تغلب کے ذیل میں کہ وہ ذہبی صاحب اور ابن حجر کیا کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ شیعہ آ جائے تو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے شیعہ اثنا عشری. یہ اس کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ یہ لوگ ان لوگوں کو شیعہ کہلاتے تھے پرانے زمانے میں. اور یہ لوگ سب کے سب اس طرح نہیں تھے. بھلے اچھا وہ آیا جو ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو صحابہ کو موعظہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے ایسے گدے کی طرح بھاگ جاتے ہیں، گویا کہ گدا شیر سے بھاگتا ہے، گدا شیر سے. تو یہ اصل میں آیا تو صحابہ کی مذمت میں نازل ہوا ہے. تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو کوفہ والوں کے لیے پڑھا ہے تو یہ ان کے جو شیعہ ہیں، ایک شیعہ کے دو اصطلاحات ہیں میرے عزیزوں. ایک شیعہ یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے، ساتھ تھے، ان کے پارٹی میں تھے، ان کے خلافت کو مانتے تھے. عثمان کے مقابلے میں یا عثمان کو انہوں نے قتل کیا تھا، معاویہ کے مقابلے میں یہ لوگ سب ابو بکر عمر کو مانتے تھے کوفے کے لوگ. لیکن معاویہ کے جنگ میں اور کیونکہ انہوں نے عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی تو ان کو شیعہ علی کہتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی پارٹی ان کے سپورٹر. یہ شیعہ کے لفظی معنی ہیں. اصطلاحی شیعہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مان لے، ان کو منصوص من اللہ مان لے. یہ لوگ بہت کم تھے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے آپ سے حدیث مانگی، حدیث آپ نے پڑھا نہیں ہے، حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو آپ نے حدیث پڑھ لیتے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نماز فرادہ پڑھتے تھے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا. وہ اس کے پیچھے اقتداء نہیں کرتے تھے. اچھا میں آپ کو کتاب دکھاؤں بحار الانوار. اس کا جواب تو دے دیں. کس کا جواب؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ کس کیا ہے اس میں؟ جو حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہے، وہی اسی کو بتا رہا ہوں نا. آپ انتظار کریں تو آ جائے گا. ابو بکر کے پیچھے دیکھیں، ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی انہوں نے غلط پڑھی ہے. مخالف کے پیچھے آپ نماز، بلکہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مصلحت ہے، اس میں تقیۃً نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. اس کے روایات بھی ایک دو نہیں ہیں، کئی زیادہ ہیں. اچھا لیکن اگر کوئی تقیہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے. اس کا حکم بھی انہوں نے غلط بتایا. محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29 علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار اور بے مثل و بے نظیر تصنیف. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 132 میں. ایک منٹ بھائی. جب ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کرو، اس کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ میں بحار کو لے کے آتا ہوں، ایک منٹ تم انتظار کرو بھائی. محترم ناظرین، بحار الانوار میں وہ جو PDF میں وہ پیجز ذرا مختلف ہیں. یہ کہ حدیث کافی لمبی ہے اور انہوں نے اس کو احتجاج ہی سے نقل کیا ہے. تو یہ احتجاج کے الفاظ کو انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، اسی لیے نہیں پڑھی کہ اس میں اس کے دلیل اس کے خلاف ہے. کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29، اور یہ بھی جو ہے احتجاج سے منقول ہے. اچھا احتجاج کی حدیث نمبر 26 ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا، خالد ابن ولید کو، کہ نماز کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر دینا. اس میں حدیث کافی لمبی ہے. اس میں آخر میں یہ ہے ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى لنفسه خلف ابی بکر. احتجاج کی روایت یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز کے لیے آئے صبح کے وقت،
اور वसल्ला लिनफ्सी खल्फा, अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी है, लेकिन उन्होंने फुरादा पढ़ी है। अबू बकर आगे बेटा है या कड़ा है या नमाज जो भी है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिनफ्सिही सल्ला लिनफ्सी वहदहू, यानी उन्होंने फुरादा नमाज पढ़ी है। अगर आप एक जगह जमात हो रही है, आप पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उसके इमामत की आप इक्तिदा नहीं करते, नियत नहीं करते, अपनी ही नमाज पढ़ते हैं, तो आपने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी है। समझ में आ रही ना बात आपको? आपने उस पर इक्तिदा नहीं किया। तो ये अल्फाज वाज़े हैं, लेकिन इस शख्स को शायद अरबी नहीं आती, इसकी कोई मुश्किल है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है कि हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि गधा जो है वो जायज़ है, और हदीस में है कि गद्दा जायज़ नहीं है। तो ये इनकी गलत फहमी है। मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में फ़क़त फ़तह खैबर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, इसलिए कि वहाँ पर गद्दों की ज़रूरत थी, गद्दों की ज़रूरत थी। वो एक मुअक्कत, वो भी कि इसको ना खाओ, इसलिए कि हमें माल ले जाने के लिए गद्दों की ज़रूरत है। वइल्ला वो हमारे नज़दीक हराम नहीं है मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में। अगर एक दो रिवायत भी है ना, तो वो तक़िये वाली रिवायात हैं। रिवायात हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि गद्दे की गोश्त जो है वो मकरूह है, उसको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नहीं खाते थे, लेकिन उसको अगर कोई खाना चाहे तो उसमें मना नहीं है। आप लोग वो जो खाते हो ना, जो चीज़ें जो खबाइस लगड़ बगड़, वो क्या बोलते हैं उसको, हाइना वगैरह, वो तो आपका मज़हब है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अबू बकर और उमर के अदम इस्लाम और कुफर उनकी खिलाफत की रूह से हमने साबित कर दिया। इनके पास कोई रद्द नहीं था, रद्द सिर्फ यही था कि भाई उनका नाम कुरान में नहीं है। कोई बात नहीं है। कोई भी जानी शख्स कह दे ना, जिना कर दे, और मुझे कोड़ा ना लगाओ क्योंकि मेरा नाम कुरान में नहीं है। कोई शख्स मसलन चोरी करता, मेरा हाथ ना काटो क्योंकि मेरा नाम कुरान में नहीं है। तो ये तो इसका कोई सुनने वाला नहीं है। बिदअती चाहे अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे चिश्ती साहब हो, चाहे कोई भी शख्स हो दुनिया में, नाम की ज़रूरत नहीं। अगर बिदअत लाता है दीन में, वो काफिर है, वो काफिर है, वो दीन से खारिज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शख्स जवाब नहीं दे सका। इन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, फिर मैंने जवाब दिया बारी बारी। अब सबको पता चल गया कि इसके पास जवाब नहीं है। अब इसको 2-3 मिनट देते हैं, उसके बाद इससे खुदाफिज़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट में आपकी आवाज़ बुलंद करूँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ मेरी जानिब से शायद। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या हो गया उसको? बात करो जनाब, चिश्ती भाई बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मेरा टाइम थोड़ा आप क्यों कर रहे हैं? देखें, आपने इतना टाइम लगाया है, मैं तो आपकी बात सुनता रहा, आप अब मेरी बात सुने। बस खत्म है ना, आपको हमने मौका दिया था, आप मौका दिया था भाई साहब कि मेरे दलाइल के जवाब दे दो। दलाइल के जवाब नहीं दे सके। बोले नहीं। बिस्मिल्लाह। मैंने शुरू में ये कहा था कि आप ये बताएं कि कुफर के लिए कौन से दलाइल दरकार होते हैं, आपने एक भी नहीं बताया। अगर कुरान पाक से किसी बंदे के मुतल्लिक कुफर की दलील साबित होती है, तो आया किसी के लिए कुफर के लिए दलाइल जो हैं वो दलाइल कतइया दरकार होते हैं, लेकिन आपने एक भी दलील कतई नहीं पेशी। कभी एक रिवायत की तरफ दौड़े हैं, कभी दूसरी रिवायत की तरफ दौड़े हैं। क्या जन्नी रिवायात से, खबर वहाद से भी किसी का कुफर साबित होता है? उसकी खिलाफत जन्निया, अबू बकर की खिलाफत जन्निया, अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया, जन्निया। उसका आगे जवाब देता हूँ, उसका आगे खामोश रहे हैं, उसका जवाब देता हूँ। आपने कोई दलील कती पेश की है? नहीं की है। अबू बकर खलीफा खलीफा था, ये जन्नी है। बोले नहीं जारी साहब, यकीनी क्या था? बोले नहीं वगरना मुझे बोलना बंद कराना भी आता है। आपको वक्त दिया था, आपको वक्त दिया था जवाब देने का, आपने जवाब नहीं दिया है। खामोश रहे। आप क्यों बोल रहे हैं? फिर खामोश रहे। आपने एक भी दलील उनके मुतल्लिक पेश नहीं की, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, मुशरिकीन को अपनी औरतें ना दो जब तक कि वो मोमिन ना हो। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अस्मा बिन्त उमैस के साथ निकाह होना इस बात पर दलालत करता है कि वो मोमिन थे। हजरत उमर ने थोड़े इमाम ने दी दिती है, इसका मतलब यही है कि वो मोमिन थे। हजरत उमर को हजरत उम्मे कुलसूम निकाह में दी, वो मोमिन थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला खामोश रहे। आपकी किताब इस्तिबसार में है कि जब उमर शहीद हुए तो हजरत अली अपनी बेटी को घर लेके आए, जिन को लेके नहीं आए थे। जिन को लोग समझ रहे थे, लोग समझ रहे बेटी है।
آپ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، جب سب کو ہم نے کہہ دیا بھائی یہ باتیں، دیکھو 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 بھائی صاحب، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے صاحب، آپ کو ہم نے ٹائم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دوسری فروع کافی میں جو روایت آپ پڑھتے ہیں کہ غصب کر لی گئی، امام جعفر ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی بندہ او بھائی وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے بھائی، مجھے آپ کو پتا ہے بھائی صاحب، جب آپ یہاں پہ آئے تھے شروع سے میں نے کہہ دیا کفر کے دو اقسام ہیں، ایک وہ کفر ہے جو علناً کافر ہوتا ہے، اس پہ کافر کے احکام جاری ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہے، بات سنو ٹائم ضائع نہ کرو، مجھے دوبارہ ٹائم دیں میں سنوں گا، ایک وہ کفر ہے، ایک کفر وہ ہے جو شخص بظاہر مسلمان ہے باطن میں وہ کافر ہے، یہ جو دوسرا قسم کا کافر ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کی نکاح بھی ہوتی ہے، اس کو میراث بھی ملتا ہے، یہ اگر کوئی اس کا مال چوری کرے تو اس چور کا ہاتھ بھی کٹے گا، ٹھیک ہے نا، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، لیکن یہ ہے کافر۔ تو آپ اسماء بنت امیس کی شادی سے یا کسی بھی شادی سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علناً مثلا آ کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بتوں کی، او بھائی سن لو، جی ہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے، او بھائی جی سن لو، یہ جو اگر ایک شخص علناً مشرک ہے، اگر ایک شخص علناً مشرک ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک شخص ظاہر میں مسلمان ہے تو اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں۔ تو آپ یہ جو آپ کوششیں کر رہے ہیں نا، یہ اس کی کیونکہ ہم جواب دے چکے ہیں بھائی، آپ کیوں سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں جواب دیا نا، آپ میرے جواب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جاری صاحب، ایسا نہ کریں، میرے ٹائم میں آپ بول پڑتے ہیں، بول کے آپ میرا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اوکے آپ کے پاس 3 منٹ ہے، اس کے بعد خدا حافظی، بسم اللہ، 3 منٹ، نہیں آپ مجھے 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ نہیں بس آپ کو ٹائم دیا تھا نا، جواب دے دیتے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ نے بدعت والی بات کی ہے اس کا جواب دوں گا، آپ نے خلیفہ والی بات کی ہے اس کا بھی جواب، میں اب جواب دینا میرا حق بنتا ہے، زیادتی نہ کریں، آپ کا ٹائم تک کر لیتے، کیوں نہیں کیا تھا اس وقت؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا بھی جواب نہیں دیا، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، آپ بسم اللہ، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے ہاں اس کے وہ کافر تھے اس لیے کہ دیکھیں مرزا احمد قادیانی کافر تھا یا نہیں تھا؟ کافر تھا، مسلمان تھا، کسی کو قیاس نہیں کرنا، آپ دلیل، او بھائی میں مرزا احمد قادیانی کا پوچھوں کافر تھا یا نہیں تھا؟ ایک شخص سے جب کفری، او بھائی آپ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ بچگانہ باتیں کر رہے ہیں آپ بچگانہ، سن لو ایک منٹ، دیکھو خلیفہ حضرت عمر کو کیوں بنایا، اوکے سن لو میری بات کو سن لو، دیکھو تم بچگانہ والی باتیں سب کا یہاں پہ ٹائم ضائع نہ کرو، تاکہ وہ باتیں جو سب کو پتہ ہیں، دیکھیں لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ چشتی کو کیوں ٹائم دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں آتا، دیکھیں آپ کا چارج ختم ہو چکا ہے، آپ پنچر ہو چکے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اگر واقعاً آپ جو مطلب کی بات کریں، خلافت ان کی خلافت کی بات کریں، بدعت کا جواب دے دیں، میں آپ کو ٹائم دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس طرح کہ اگر آپ نے الٹے سیدھے بات کیا نا کہ آپ کو ان کے دل کا پتہ نہیں ہے، آپ ان کو کیوں کافر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ہم جواب دے چکے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، لیکن اگر ایک شخص سے ہم کفریہ عمل دیکھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، سب کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ اس سے کفریہ عمل صادر ہو، وہ کیوں عالم دین تھا، وہ بڑا اچھا عالم دین تھا، بڑا ہی باصلاحیت عالم دین تھا، لیکن اس سے کفر عمل کیا نبوت کا اس نے ادعا کیا، کوئی شک ہی نہیں کرتا کہ وہ کافر ہے، سب کو یقین ہے۔ تو ابو بکر عمر کے متعلق ہم سے نہ کہو تم ان کے دل کا حال نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، ٹائم ضائع نہ کرو، جو اشکال ہے جو استدلال ہمارا ہے اس کا منہ بمنہ جواب دو گے، دقیق اس کا جواب دو گے، ہم سنیں گے آپ کی باتوں کو، لیکن آپ میں یہ جرأت نہیں ہے، آپ الٹا سیدھا شروع کر دو گے، بسم اللہ، الٹا سیدھا کرو گے تو میں آپ کے 3 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا بھائی۔ آپ خود الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، پھر بات کر کے پھر آپ جواب نہیں لیتے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، مجھے بات کرنے بدعات، ان کی بدعات اور ان کی خلافت پہ بات کرو بھائی، ان کی بدعات ان کی خلافت پہ بات کرو، بسم اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بدعتیں ہیں جی، انہوں نے حضرت ابوبکر نے ان کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، یہ خلیفہ بنانا بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جبکہ انہوں نے خود فروع کافی سے روایت پڑھی، میں نے بتا دیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر انہوں نے بدعتی کے پیچھے یا کسی کے پیچھے نماز کو جائز بھی قرار دے دیا کہ تقیہ کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس روایت میں کوئی تقیہ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اس کے اندر ڈالی ہوئی بات ہے۔ دوسری بات کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم ہے،
کوئی شخص اس کے برعکس حکم لاتا ہے تو وہ اس کو آپ بدعت کہتے ہیں، تو آپ دوسرے لوگوں کے حکم کو بھی بدعت قرار دینا، کہ جب آپ کے امام جو ہیں آپ الصلاۃ خیر من النوم پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہیں، جبکہ وسائل الشیعہ کے اندر امام جعفر اس بات کا حکم دیتے ہیں، اور ملا اجاز الفقیہ کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے، لیکن ملا اجاز الفقیہ والی روایت کے اندر تقیہ کے لفظ ہیں، لیکن وسائل الشیعہ والی روایت کے اندر اس میں تقیہ کے لفظ نہیں ہے، اور امام باقر جو ہے وہ بھی الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے تھے، اس شعر کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوبر کی وتی کرنا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، جبکہ آپ کے امام نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کو جائز قرار دیا امام علی رضا نے۔ آپ کہیں تو میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو امام دوسرے امام کون ہے کہ وہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے اور اس کو وہ حلال اور جائز قرار دے دے؟ اس بات کا بھی اگر آپ حضرت سب حدیث پڑھو، جو بھی کہتے ہو نا حدیث پڑھو، جو بھی حدیث کہتے ہو پڑھو بھائی۔ ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے نا حدیث پڑھو، پہ اتنا ٹائم نہیں ہے نا، ہے پھر جھوٹ کہہ رہا ہو، پھر ہم جواب نہیں دیں گے بھائی، حدیث نہیں پڑھو گے ہم جواب نہیں دیں کہہ گے۔ رہا آپ کی کتابوں میں آپ ٹائم دیں گے میں پڑھ دوں گا۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے کہ تم استبدال کرو، تم ابو بکر عمر کے متعلق تو جواب ہی نہیں دے رہا نا، تم ادھر وہ تقی والی حدیث لے کے آئے ہو۔ یہ پڑھوں روایت پڑھوں، جو مرضی پڑھو لیکن موضوع پہ بات کرو۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر یہ بدعت ہے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف حکم لانا، تو پھر ان کے اوپر حکم لگاؤ کہ امام جو ہے اس طرح کیوں امام اس طرح کا حکم کیوں دیتے ہیں کہ جو ہے تم پہلے ثابت کرو، پہلے اپنی باتوں کو ثابت کرو بھائی، اپنی باتوں کو ثابت کرو۔ ثابت میں تب کروں گا جب آپ میرا ٹائم بڑھا دیں گے، میں روایات پڑھ دوں گا، دونوں روایات پڑھ دوں گا۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ موضوع پہ بات کریں گے میں آپ کو ٹائم دوں گا، آپ موضوع پہ بات کریں گے۔ جو ہے پاؤں دھونا، وضو کے اندر پاؤں دھونا، یہ بالکل ابو بکر عمر سے نکل گیا بھائی، ابو بکر عمر سے نکل گیا بھائی۔ عمر کے اوپر اگر آپ فتویٰ لگاتے ہیں بدعت کا، تو ان کے اوپر آپ حکم کیوں نہیں لگاتے بدعت کا؟ آپ کے امام اگر اس کے برعکس کریں، آپ اس کے اوپر کیوں نہیں حکم؟ اب اللہ کا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ایمان والوں کو کہ نظریں نیچی رکھیں عورت سے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق آپ کی روایت یہ آئی ہوئی ہے کہ وہ حدیث پڑھو نا، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، حدیث پڑھو۔ پڑھتا ہوں۔ عن علی علیہ السلام انہ کان اذا اراد ان یبتع الجاریۃ یکشف عن ساقیہا ان یبتع اسناد کے اندر ہے جی، ان یبتع ہے کہ جب لونڈی لینا کے ارادہ کرتے تھے تو لڑکی کی ٹانگیں کھول کے چیک کرتے تھے، کیا حضرت علی ایسا کر سکتے ہیں؟ اور امام جعفر سے ہے کہ عورت جو ہے وہ ادھار پہ دینا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ پاک نے والذین هم لفروجہم حافظون فرمایا کہ یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور آپ کے امام کہتے ہیں کہ اس کو ادھار پر دے دیں۔ یہ کیا اللہ کے قرآن کے خلاف حکم نہیں ہے؟ اللہ کے قرآن کے خلاف یہ آپ کے امام کا فیصلہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ شرمگاہوں کے متعلق اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا مناقب آل ابی طالب کے اندر امام تقی کی زوجہ کے متعلق میں فضل کے متعلق یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ حکیموں کو دکھایا کرتی تھی۔ کیا یہ توہین نہیں آل بیت کی؟ تم بکواس کر رہے ہو، وہ حدیث پڑھو نا، تم حدیث کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مناقب حدیث پڑھو، یہ معجزہ ہے امام تقی کا، وہ حدیث پڑھو نا، ہم جواب دے دیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتی کہ تمہارے الفاظ، تم حدیث کے الفاظ کو چینج کرتے ہو۔ تم دیکھو عزیزو، میں نے اس کو ٹائم دے دیا کہ ابو بکر عمر کے خلافت کے متعلق بات کرو، کہ ان کی خلافت بدعت ہے اور کفر ہے، اس کے متعلق تو بات ہی نہیں کر رہا نا۔ حضرت ابو بکر اور کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو، مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ بس چپ کرو، چپ کرو، تم کو ٹائم دیا کہ تم موضوع پہ بات کرو۔ میں نے کہا تو موضوع پہ بات کر، میں تمہیں ٹائم دے دیتا ہوں، تو موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اب تم نے یہ جو باتیں تم نے کہی ہے نا، اس کے متعلق کہتا ہوں حدیث پیش کرو، حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کہتا ہے اس ادھر اس کتاب میں موجود ہے۔ بھائی اس طرح ہم جواب نہیں دے سکتے، اس طرح ہم جواب نہیں دے سکتے فلان کتاب میں موجود ہے۔ ہاں یہ سب کتابیں مجھے حفظ نہیں ہے، تم حدیث پڑھو گے تو میں دیکھوں گا اس حدیث میں کیا ہے، پھر میں جواب دے سکوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب تم نے نساء کے دبر میں دخول کی بات کیا کہ نبی تم نے ایک حدیث نہیں پڑھی ہے۔ دیکھیں تم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اور تمہارے مذہب میں اس کی جواز ہے۔ دیکھو یہ کتاب ہے تمہارا سنن الترمذی، چاپ دار الفکر، صدقی جمیل الاتار کی تحقیق ہے۔ دیکھو تم کہتے ہو حرام ہے، باب ما جاء فی کراہیت اتیان النساء فی ادبارہن، کہ نساء کے تمہارے اپنے مذہب میں یہ ہے کہ نساء کے ادبار میں آنا یہ مکروہ ہے،
مکروہ ہے، یہ خود جواز پہ دلالت کر رہا ہے۔ اور بخاری میں جو روایات ہیں اسی مسئلے کے متعلق میں، بخاری کی جو روایات ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں عزیزو، بخاری نے ایسے تدلیس کیا ہے انہی روایات میں، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو کرتا تھا نا یہ عمل، وہ خود عمر بن الخطاب تھا جو اپنی عورت کے پیچھے سے وہ لگتا تھا۔ میں وہ بھی آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا۔ اچھا ایک منٹ میں تفسیر ابن کثیر لے کے آؤں دوسرے کمرے میں، اس تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے۔ اچھا ایک منٹ بھائی، ملاحظہ فرمائے، یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم الجزء الاول، ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ اس آیہ کے ذیل میں، آیہ کون سا ہے بھائی؟ آیہ شریفہ یہ ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کہتی ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کہتی میں جس سائڈ سے مرضی آ جاؤ، اپنی کہتی میں جہاں مرضی آ جاؤ، أَنَّا شِئْتُمْ، ٹھیک ہے نا، اپنی کہتی میں آ جاؤ۔ اس آیہ کے ذیل میں صفحہ نمبر 349 میں نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ فَقَالَ ابن عمر أَتَدْرِي فِي مَا نَزَلَتْ، ابن عمر کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ کس مسئلے میں نازل ہوئی ہے؟ قال لا، قلت لا، قال نزلت فی اتیان النساء فی ادبارہن۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ادبار میں، دبر میں دخول جائز ہے۔ اچھا اس سے پہلے والے صفحے میں دخلت عبد الرحمن بن ثابت کہتا ہے کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا، حفصہ ابنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، انا انی اسألک عن امر وانا استحی ان اسألکی، ابو بکر کے پوتی کے پاس میں گیا اور میں نے کہا مجھے شرم آتا ہے، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، تو اس نے کہا کہ لا تستحی ابن اخی، مجھ سے حیا نہ کرو، قال ان اتیان النساء فی ادبارہن، کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے سے کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ ایک منٹ، معاف کیجیے گا، میں دوسرا حدیث پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ حدیث وہ یہ ہے، معاف کیجیے گا۔ سعید ابن جبیر روایت کا احمد نے روایت کیا، احمد ابن حنبل نے عبداللہ ابن عباس سے، جاء عمر بن الخطاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہلکت، قال ما الذي اہلکک، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں جو بڑا ذلیل ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں جہنمی بن گیا۔ قال ما الذي اهلكك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تجھے کس بات نے ہلاک کیا؟ قال حولت رحلی البارحہ، میں نے اپنی پتہ ہے نا سیڈل ہوتا ہے نا، سیڈل گھوڑے کی جو سیڈل ہوتی ہے، یا زین بولتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس پہ جس پہ آپ گھوڑا یا خچر پہ سوار ہوتے ہیں نا، یا اونٹنی پہ، اس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، انگلش میں اس کو سیڈل بولتے ہیں، میں نے اس کو تبدیل کیا، میں نے اس کا رخ بدل دیا، تو یہ کنایہ تھا اس کا۔ فلم يرد علیہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ قال فاوحى اللہ الى رسولہ هذه الآیہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا عمر کا۔ عمر نے کل رات کو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا بڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ تو نے کیا؟ کہتا ہے میں نے اپنا زین بدل دیا۔ اور زین بدل دی، وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ اس نے، عمر نے اپنی بیوی کو جو ہے نا پیچھے سے لگا تھا اس نے، تو آیہ یہ نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم اقبل وادبر، پیچھے سے یا آگے سے کرنا ہے، اوکے؟ تو واضح ہے کہ جس شخص نے یہ کام کیا تھا وہ عمر ہے، اور عمر یہ فعل کرتا تھا۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر کا واضح بات، حدیث روایت میں نے دکھا دی کہ یہ جو ہے یہ چیز جائز ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ مذہب میں یہ بدعات ہیں، ائمہ علیہ السلام نے بدعات داخل کی، یہ بدعات نہیں ہے، آپ ان حدیث کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو چاہیے تھا چشتی صاحب کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا، آپ بات نہیں کرنا چاہتے اس پر، کیونکہ آپ کے پاس کوئی رد نہیں ہے۔